دیکھیں آپ جس بھی شعبے سے متعلق ہیں، CCA کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ یہاں پہ، پہلے تو ہم بچپن میں CA سنا کرتے تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اب اور سنا کرتے تھے کہ اس کی بڑی ویلیو ہے۔ اب کووڈ کے بعد آپ ہی کے جو ٹیچر ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ساری دنیا کا نظام ہی تبدیل ہو گیا ہے، فاصلے ختم ہو گئے ہیں دنیا میں۔ تو آپ سب وہ لوگ ہیں جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ اچھی اچھی پوسٹوں پہ جائیں گے۔ آپ میں کوئی بھی ایسا نہیں مجھے لگتا جو بعد میں رکشہ چلائے گا، ٹیکسی چلائے گا، ریڑھی لگائے گا، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی کوئی برے لوگ نہیں ہیں۔ مقصد یہ ہے آپ کی ویلیو بتانا کہ آپ سارے وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کل قوم کی نبض ہوگی۔ دو قسم کے طبقے ہیں نا دنیا میں، ایک وہ جو لیڈر بنتے ہیں، ایک وہ جو ماتحت ہو کے کام کرتے ہیں۔ دو ہی قسم کے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے آپ کا کوئی ہدف نہیں ہوگا، کوئی ویژن نہیں ہوگا، تو آپ کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ دیکھیں انسان کے لیے، اچھا میری طرف توجہ رکھنی ہے آپ نے تھوڑی دیر میں، مجھے بیان نہیں آتا، میں گپ شپ لگاتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، بیان تو علماء کا کام ہے۔ آپ میں سے ہر شخص سے میں ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہے؟ دنیا میں کسی کا کوئی گول نہ ہو، کوئی ہدف نہ ہو تو وہ سیدھے راستے پہ چل سکتا ہے کیا؟ جو سوال پوچھوں اس کا جواب دینا۔ کوئی ہدف ہی نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے، ایسا آدمی ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جس کی زندگی کا کوئی ہدف ہو ہی نہیں۔ ایسا آدمی بھی پریشان ہوتا ہے جس نے غلط چیز کو ہدف بنا لیا، وہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں میجورٹی ایسی ہے جن کی زندگی کا سرے سے کوئی ہدف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اکثر تو ہمارے ملک میں اسی قسم کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور بڑے بھی ہو رہے ہیں تو ان کو 70 سال تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیوں ہیں، ہم دنیا میں آئے کیوں، رہتے کیوں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کا کوئی ویژن نہیں ہوتا تو آپ ہمیشہ کسی دوسرے کے ویژن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جب آپ کا کوئی ہدف نہیں ہوتا نا تو آپ دوسرے کے ہدف کا اس کے ساتھ تعاون شروع کر دیتے ہیں لاشعوری طور پر، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی قومیں ہیں جنہوں نے ایک ہدف بنایا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا اسی ٹریک پہ چلے جس ٹریک پر ہم دنیا کو چلانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کا ویژن پورا ہو۔ وہ آپ کے ویژن کے لیے نہیں کر رہے یہ سب کچھ، وہ چاہتے ہیں ہمارا ویژن پورا ہو۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں 2013 میں حج پہ گیا، حاجی وہاں اتنی شاپنگ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ میں نے کہا کہ یار یہ اتنے لاکھ لوگ حج کرنے آتے ہیں ہر سال، تو کیا یہود و نصارہ کو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا کہ اتنا اسلام پھل پھول رہا ہے، 40 لاکھ لوگ ہر سال حج کرنے جاتے ہیں؟ تو وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ یہود و نصارہ اس سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہمارے حج کرنے سے ان کو کیا خوشی ہو رہی ہے؟ بھائی ان کو خوشی ہوتی ہے کہ 40 لاکھ لوگ جتنی شاپنگ کرتے ہیں نا، تو اس سے فائدہ ملٹی نیشنل کمپنی کو ہوتا ہے، کسی اسلامی کنٹری کو بولیں نہیں۔ ان کے تو مال تباہ کے بک رہے ہیں، اتنا فائدہ وہاں تو سارے ہماری کسی اسلامی کنٹری تو کوئی پروڈکٹ ہمیں کوئی نسوار شاید کہیں وہ بھی گلیوں میں، یا پان کی میں نے کچھ دکانیں سعودیہ میں دیکھی ہیں جو بنگلہ دیش کے لوگوں نے کھولی ہیں چھپ کے، وہ بھی اللیگل۔ تو پان، نسوار اور شاید اب پاکستانی بہت زیادہ ہیں تو گٹکا بھی وہاں شروع ہو جائے۔ تو جب تک وہاں پان، نسوار اور گٹکے کا بزنس ترقی نہیں کرتا، پاکستانی قوم کو اس حج سے کوئی فائدہ معاشی لحاظ سے نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم لاشعوری طور پر حج بھی کر رہے ہیں
لیکن ہم اس میں کسی دوسرے کے ویژن کا حصہ بن رہے ہیں. حالانکہ قرآن مجید نے حج اور تجارت کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں حج کی ایک بڑی منفعت مسلمانوں کو تجارتی بنیادوں پہ بھی ترقی یافتہ بنانا تھا. ہوتا یہ تھا صحابہ کرام جب حج کے لیے جایا کرتے تو دنیا بھر سے لوگ آیا کرتے تھے. سارے وہاں مکہ میں جمع ہو جاتے تھے. ایک دوسرے سے پوچھتے آپ شام سے آئے ہیں, آپ مصر سے آئے ہیں, آپ عراق سے آئے ہیں, بھئی عراق میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. عراقی پوچھتے کہ یہاں مکہ میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. اگلے سال آتے, جس چیز کی مکہ میں ضرورت ہے وہ عراق سے یہاں آتی, اور جس کی عراق میں ضرورت ہے یہاں سے وہاں جاتی. بہترین تجارت ہوتی تھی حج کے موقع پہ. جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کرام کو خیال ہوا کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں اور کروڑپتی بن کے آتے ہیں, بزنس بھی ہمارا پوری دنیا سے ہو رہا ہے, تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کا ثواب کم ہو جائے. حج میں تو خالص حج ہونا چاہیے نا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, ہم حج کرتے ہیں, ساتھ میں ہم بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں. مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں مال لے کے, وہاں سے تاجر آئے ہوئے ہیں, وہ ان سے مال خرید رہے ہیں اور یہ ان سے مال خرید رہے ہیں. تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, نبی کی حدیث نہیں بلکہ قرآن کی آیتیں. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل حج میں جا کے تلاش کرو. یعنی اللہ نے نہ صرف یہ کہ اجازت دی حج کے موقع پہ پیسے کمانے کی, تجارت کی, بلکہ اس کو فضل سے تعبیر کیا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے. تو کوئی دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف ہے کہ اللہ فضل کر رہا ہو اور وہ کہے مجھے اللہ کا فضل نہیں چاہیے؟ کوئی فضل بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پہ ہیں بھائی؟ کوئی ہے ایسا بے وقوف کہ اللہ کا فضل اس پہ ہو رہا ہو اور وہ کہے مجھے اللہ کا فضل نہیں چاہیے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام حج کے ذریعے بھی مسلمانوں کی تجارت کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لیکن آج حج کے ذریعے کس کی تجارت ترقی کر رہی ہے؟ یہود و نصارہ کی. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا اپنا ہدف نہیں ہوتا, آپ کی اپنی پلاننگ نہیں ہوتی, تو آپ دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بنتے ہیں. تو دیکھو پڑھائی میں جو پڑھنے والے لوگ ہیں نا, جیسے آپ لوگ پڑھنے والے ہی لگ رہے ہیں مجھے ماشاءاللہ, تو ان کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ پڑھائی سے ان کا مقصد سامنے واضح نہیں ہوتا. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا ہدف ہوتا ہے لیکن وہ غلط ہوتا ہے. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جن کا ہدف بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بہت سے تو آپ میں ایسے پڑھ رہے ہوں گے کہ بس ہم نے پڑھنا ہے, پڑھ لکھ کے پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. ایسے بھی لوگ ہیں لیکن تھوڑے سے ہیں, ہم کو یہی نہیں پتا کرنا کیا ہے. جنہوں نے میرا بیان سنا ہوا ہے وہ کہتے ہیں چلو 4 شادیاں کر لیں گے, بس ان کا یہی ہدف ہے. زیادہ تر لوگوں کا ہدف یہ ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, زیادہ تر کا ہدف کیا ہے؟ پیسہ کمانا ہے. جب ان سے پوچھا جائے پیسہ کما کے کیا کرو گے آپ, عیاشی کریں گے یار, کھائیں گے پیئیں گے موج مستی کریں گے. بھئی موج مستی کر کے کیا کرو گے؟ کہ بس یہی کریں گے نا. ان سے سوال یہ ہے کہ موج مستی تو آپ کی ختم ہو جائے گی جب آپ فارغ ہوں گے نا, آپ کی آدھی جوانی گزر چکی ہوگی. جو موج مستی کی عمر تو یہ ہے, وہ میں لطیفہ بار بار سنا چکا ہوں. جو میرے پرانے لسنر ہیں ان سے پیش کی معذرت. وہ کہیں گے یار مفتی صاحب بہت گھسا پٹا لطیفہ ہے, بہت ہو گیا, لیکن یہ ہے بڑے کام کا لطیفہ. بات سمجھانے کے لیے نا, اس سے اچھا ابھی تک جب تک کوئی نیا لطیفہ مارکیٹ میں آئے گا نہیں تو پرانا والا ہی چلانا پڑے گا نا. یا تو کوئی نیا لطیفہ کوئی مارکیٹ میں لے کر آئے. تو میں ایک نوجوان سمندر کے کنارے لیٹا ہوا اور سگریٹ کے کش لے رہا تھا. کوئی آپ کی عمر کا تھا, وہ جو عیش کی عمر ہے, عیاشی کی عمر ہے. یہ ایج جو ہے نا, یہ عیش و عشرت اور لائف کو انجوائے کرنے کی عمر ہے. اگر انجوائے کرنا چاہتے ہو, نہیں چاہتے جیسے کہ آپ لوگ تو ایجوکیشن میں ہے نا, اس کا مطلب لائف کو پراپر انجوائے نہیں کرنا. آپ کو تو صبح اٹھنا پڑے گا, انسٹیٹیوٹ آنا پڑے گا. سی اے یا ایس سی اے میرا خیال ہے ایسے بیٹھے بیٹھے تو ہو نہیں جاتا. میں جن لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے سی اے کیا ہے, وہ ان کے بال سفید ہو گئے ہیں پڑھ کے. اور پھر ان کو جو جاب ملتی ہے نا, اس میں بھی بہت ٹف جاب ہوتی ہے. ان کی ساری زندگی
دماغ استعمال ہی کرنا ہے انہوں نے، تو انجوائے کیا کب کرے گا آدمی اس وجہ۔ تو انجوائے کرنے کی عمر تو اس نوجوان کی تھی، وہ ساحل سمندر پہ لیٹا ہوا تھا، سگریٹ کے کش لے رہا تھا، کبھی ناک سے دھواں نکال رہا ہے، کبھی منہ سے دھواں نکال رہا ہے۔ تو ایک بزرگ اس کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے کہ بیٹا تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، تو تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا جی انکل بتائیے کیا کروں؟ بیٹا پڑھ لو۔ کیا پڑھو جی؟ میٹرک کر لو۔ ٹھیک ہے جی میٹرک کر لیتا ہوں میں، 10 سال لگا دیے میں نے میٹرک میں، پھر کیا ہوگا؟ کہ میں انٹر کر لینا۔ چلو جی 2 سال انٹر کے بھی نکال دو، 12 سال گئے۔ پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر بیچلر بن جانا۔ چلو جی بی اے کر لیا ہم نے۔ بیٹا پھر کیا؟ وہ پھر کہتے ہیں انکل پھر کیا کروں؟ پھر ماسٹر کر لینا۔ 16 سال ہو گیا انکل، ماسٹر کر لیا، 16 سال لگا دیا، اب کیا کروں؟ 16 سال کے بعد کیا کروں گا؟ اس نے کہا بیٹا پھر پی ایچ ڈی وغیرہ کر لینا۔ 18 سال ہو گئے جی۔ انکل پھر کیا کروں؟ بیٹا پھر اچھی جاب تلاش کرنا۔ پھر کیا ہوگا جی؟ پھر پیسہ آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر خوبصورت اچھے خاندان میں شادی ہوگی تمہاری، پیسہ دیکھ کے تو رشتے آتے ہیں آج کل۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری اولاد ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ بڑا گھر خریدنا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر مزے کرنا۔ کہتا ہے ابھی کیا کر رہا ہوں؟ کہہ رہے انکل جو طریقہ آپ مزے اڑانے کا بتا رہے ہو نا، میٹرک ہر آدمی کر نہیں پاتا، انٹر میں کتنے فیل ہوتے ہیں، نقل کرنا نہیں آ رہی ہوتی کراچی میں لڑکوں کو۔ کراچی میں ایک فیل ہوا، میں نے کہا یار آج کل تو کتابیں رکھ کے پیپر حل کر رہے ہوتے ہیں، تم فیل کیسے ہو؟ کہہ رہے مجھے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اس کا جواب کہاں سے شروع ہو رہا ہے کدھر ختم ہو رہا ہے، یعنی بک سامنے رکھ کے بھی نہیں آ رہا ہوتا جواب۔ تو کہتا ہے آپ جو طریقہ بتا رہے ہو نا 16 سال 18 سال، اس میں مزے کرکرے ہونے کا بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ہر ایک میٹرک کر نہیں پاتا، پھر ایک پڑھ نہیں پاتا، پھر اگر پڑھ کے پیسہ آتا ہے تو صحیح جگہ شادی نہیں ہو پاتی انسان کی، وہ بیوی ایسی ملتی ہے کہ وہ والی جو میں نے لطیفہ سنایا تھا ایک دفعہ کہ ایک بیوی اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی اور کہنے لگی کہ شادی سے پہلے بھی کوئی سر دباتا تھا آپ کا، ایسی خدمت کرتا تھا؟ اس نے کہا پہلے درد ہی نہیں ہوتا تھا میرے۔ تو یہ مصیبت، اور پھر بعض دفعہ اولاد ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے تو وہی ماں باپ کو ٹینشن دینا شروع کر دیتی ہے، انکل کون سی بات کر رہے ہو، وہی یہ جو مزہ آ رہا ہے نا، یہاں سے سگریٹ پیا، یہاں سے دھواں نکالا ناک سے، دھواں جہاں منہ سے رہا ہے نکل کہاں سے رہا ہے؟ ناک سے۔ یہ جو انجوائے، آپ بھی آ جاؤ ذرا ایک چھٹا لگا کے دیکھو کیسا مزہ ہے۔ تو یہاں اگر آپ کا ہدف لائف کو انجوائے کرنا ہے